تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ انہی لوگوں کی اولاد ہے جو نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار ہوئے تھے. اب وہ نوح کے بیٹے تھے یا کوئی اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ان لوگوں کی اولاد ہیں. یہ قرآن نے کہا کہ جو کشتی پہ سوار ہوئے تھے، اور ساتھ انہیں کہا کہ ہم نے تمہارے بارے میں کتاب میں لکھ دیا تھا کہ تم 2 دفعہ زمین پر فساد کرو گے اور میں تمہیں 2 دفعہ عذاب دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کی تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ 2 ان کے عروج ہیں اور 2 ان کے زوال ہیں، اور یہی حالات ہو ہمارے اوپر گزرنے ہیں. تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے 2 عروج کیسے ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے آئے وہاں سے مصر سے اور یہ آباد ہو گئے فلسطین میں، تو طالوت علیہ السلام نے پہلی ان کی سلطنت قائم کی. پھر وہ سلطنت داؤد علیہ السلام کو ملی، اور داؤد کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام آئے خلافت کے اوپر، بادشاہت کے اوپر، اور اس وقت دنیا کی ایک ایسی حکومت ان کی اسٹیبلش کی گئی جس کی کوئی مثال جو ہے وہ انسان کی تاریخ میں نہیں ملتی. اتنی عظیم شان حکومت اور اتنی بڑی سپر پاور تھے یہ دنیا کی کہ وہاں پہ جا کے اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت عطا کیا ہے. اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی گئی وہ نہ صرف انسانوں اور زمین کے اوپر حکومت تھی، وہ سمندر پہ بھی حکومت تھی، وہ ہواؤں کے اوپر بھی حکومت تھی، وہ پرندوں کے اوپر بھی حکومت تھی، وہ جانوروں کے اوپر بھی حکومت تھی، اور ایون وہ جنات کے اوپر بھی جو حکومت تھی. یعنی ایسی حکومت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے پہلے نہ کسی کو دی گئی اور نہ بعد میں دی گئی. یہ ان کا انتہائی عروج تھا، بنی اسرائیل کی قوم کا انتہائی عروج تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے بدماشیاں شروع کی، انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدلا، انہوں نے مختلف تعویلیں نکالی اللہ کی آیات کی، اللہ کے احکامات کو بدلا، اور پھر کیا ہوا، اللہ نے ان کو زوال کا شکار کیا اور ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کیا. نیبوکڈ نظر جس کو کہتے ہیں، وہ عراق سے آیا، بیبیلونین کا بادشاہ تھا، وہ عراق سے آیا، اس نے ان پر حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور وہ خوبصورت تعمیر جو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، ایک میریکل تھا وہ انسانی تاریخ کا، اس کو اس نے مسمار کر دیا، اور اس طرح مسمار کیا کہ ایک اینٹ بھی اس کی نہیں چھوڑی، جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. ہم اس کو بیت المقدس کہتے ہیں یا مسجد سلیمان یا مسجد اقصی کہتے ہیں. New and improved Nestle Nido One Plus with triple action protection. تو اس نے تباہ کیا اور ان کی عورتوں کی عصمت دری کی. قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر ان کو غلام بنایا اور ان کو وہ اپنے ساتھ عراق میں لے گیا. پوری کی پوری قوم کو وہ باندھ کے اپنے ساتھ عراق لے گیا. جو کام کرنے کے قابل نہیں تھے ان کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا گیا، اور اللہ نے ان کے اوپر ایک برا عذاب مسلط کیا جس میں یہ صدیوں رہے. اس کے بعد انہوں نے پھر توبہ کی، نبوت کا سلسلہ پھر ان میں جاری ہوا. اللہ کے انبیاء آئے، انہوں نے ان کی بات مانی، توبہ کی، تو اللہ نے سائرس کے ذریعے، ایران کا جو بادشاہ تھا سائرس، اس کے ذریعے ان کو نجات دی. اس نے ان کو وہاں سے ریلیز کروایا، ریلیز کرا کے واپس فلسطین میں بھیجا. وہاں آ کے انہوں نے دوبارہ سے پھر وہ ہیکل تعمیر کیا جس کو سیکنڈ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے اور ہیکل دوم بھی کہا جاتا ہے. یعنی اسی کاپی کے اوپر انہوں نے دوبارہ وہ محل بنایا. ان کو پھر عروج ملا، پھر ان کی حکومتیں قائم ہوئیں اور پھر یہ ورلڈ کی سپر پاور بن گئی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر وہی حرامزدگیاں شروع کی اور یہاں تک گزر گئے کہ انہوں نے اللہ کے انبیاء کو قتل کیا. انہوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا. انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو ایک رقاصہ جو تھی اس کی فرمائش کے اوپر انہوں نے اس کو قتل کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان پر یکے بعد دیگرے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، ایک نبی فوت ہوتا تھا تو دوسرا نبی فوری ان میں آ جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ قوم سیدھی نہ ہوئی اور سب سے پہلے انہوں نے معاش کو خراب کیا، اکنامکس کو خراب کیا، دودھ کو حلال کیا، اور انہوں نے کا کاروبار منصوبے انہوں نے بنائے سن وہ اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی. اور اللہ نے ان کے اوپر حجت قائم کی. حجت اس طرح قائم کی کہ اللہ نے اپنا ایک بہت بڑی نشانی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اوپر مبعوث کیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ آپ اس کی کوئی اور مثال دے ہی نہیں سکتے سوائے آدم کے. اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ آدم جو ہے وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے تھے اور عیسیٰ جو ہے یہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے. وہ معجزے اس لیے دیے کہ تاکہ یہ جو بگڑے ہوئے ہیں یہ واپس آ جائیں.
اور ایسے معجزے دیے جن کی کوئی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے وہ شاید وہ کسی اور انسان کو نہیں دیے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ مردے کو زندہ کر دینا، مٹی کے ساتھ ایک چڑیا بنانا اور اس میں پھونک مارنا اور اس کو اڑا دینا۔ پھر اس کے علاوہ جو جزام کے مریض ہوتے تھے، کوڑ ہم جس کو کہتے ہیں، اس کے مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ جو پیدائشی طور پر اندھا ہوتا تھا اس کی آنکھوں پہ اپنی انگلی لگاتے تھے، اس کی بنائی جو ہے وہ بحال ہو جاتی تھی۔ تو اس سارے موضوع کو دیکھنے کے باوجود یہ قوم اس خباثت کے اس لیول پہ چلی گئی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس اللہ کے نبی کو ولد الزنا قرار دیا، حرام کی اولاد قرار دیا، ان کی ماں پہ الزامات لگائے، ان کو جادوگر کہا، اور یہاں تک چلے گئے کہ پھر انہوں نے صلیب چڑھانے کا بندوبست کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ جب اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ جب اپنے رسولوں کے ذریعے آخری حجت پوری کر لیتا ہے تو پھر ان کے اوپر وہ عذاب لے کے آتا ہے، تو اسی رسول کے ذریعے سے عذاب آتا ہے۔ تو چونکہ ان کا ابھی ایک قسط باقی تھی اس دنیا میں، ان کا یہ ایک عروج تھا، پھر اس کے بعد ان کو زوال آنا تھا، تو اللہ نے اس رسول کو زندہ اٹھا لیا۔ قرآن پاک میں واضح طور پر کہا گیا کہ نہ عیسیٰ کو سولی دیا گیا، نہ صلیب دیا گیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور پھر اللہ نے آگے چل کر سورہ مریم میں کہا، ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے بھی اس کو انشاءاللہ، اگلی سورہ ہم وہی شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے بھی۔ اس میں اللہ نے کہا کہ یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور ان کو باقی رکھا ان پر عذاب مسلط کرنے کے لیے۔ اب ہم چلتے واپس اپنے نبی کی حدیث کی طرف کہ تم پر ہو بہو وہی حالات گزریں گے جو ان پہ گزرے تھے۔ اب ہم اپنی طرف آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہمارا عروج شروع ہوا، اور یہ عروج 1200 سال تک دنیا میں قائم رہا۔ ہم نے دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی، ہم پوری دنیا کے مالک ٹھہرائے گئے، ہم پوری دنیا کے حکمران تھے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وقت تھا کہ یورپین قومیں جو تھیں وہ ہمیں ٹیکس اور وہ جزیہ دیا کرتی تھیں اپنی زندہ رہنے کے لیے، اور پہلے اموی سلطنت، پھر اس کے بعد ہارون الرشید اور مامون الرشید کی عباسی سلطنت، جس میں تمام یورپ کے بادشاہ جو تھے وہ فخر سمجھا کرتے تھے کہ اگر انہیں کوئی خط آتا تھا ہارون رشید کے دربار سے، اتنی بڑی سلطنت ہماری قائم کی گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد کیا ہوا، پھر تھوڑا سا جھٹکا ہمیں دیا گیا ہلاکو خان کے، لیکن پھر ہم اپنے عروج ہمارا برقرار رکھا گیا۔ اگرچہ اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ تھوڑا سا متاثر ہوا، بادشاہت آئی اس میں، لیکن اسلام کا سوشیو اکنامک اور جو اسلام کا کلچرل سسٹم تھا وہ بالکل برقرار رہا۔ اور ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں 3 بڑے حکومتیں تھیں، ہندوستان میں مغل اعظم یعنی اکبر اعظم جس کو ہم کہتے ہیں، اور ترکی میں جو تھا سلیمان ذیشان، اور ایران میں صفوی۔ یہ 3 بڑی سلطنتیں تھیں، اور آپ کو یہ جان کر حیران ہو گئے کہ آج سے صرف 600-700 سال پہلے امریکہ ہمیں ٹیکس دیا کرتا تھا ہمارے سمندروں سے گزرنے کے لیے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ حیرانگی کی بات ہوگی، لیکن امریکہ ریکویسٹ کرتا تھا، ہمیں پیسے دیتا تھا، پھر ہم اس کو کہتے تھے کہ وہ گزرے ہماری جو ہے سمندروں سے گزر سکے۔ تو اتنی بڑی سلطنتیں قائم کرنے کے بعد پھر ہمارا جو ہے زوال شروع ہوا۔ ہم نے بھی وہی کام کیا، ہم نے کتاب کے ترجمے بدلے، ہم نے اللہ کے احکامات کی مختلف طویلیں نکالی، اور ہم پھر زوال کا شکار ہوئے، اور یہاں تک زوال کا شکار ہوئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم پر ایک وقت ایسا، حدیث ہے کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ قوم میں بھوکے کتوں کی طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ تو ہمارے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم پر وہن غالب آ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا یہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا خوف ہے۔ تو ہمارے اوپر دنیا کی محبت چھائی، موت کا خوف آیا، اور ہم ذلت، ہم نے کتاب کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، اور وہی کام کیے جو یہودیوں نے کیے تھے، تو ہم ذلت کی پستیوں میں گر گئے۔ اور یہاں تک ہوا ہمارے ساتھ کہ ایک وقت آیا کہ کوئی ولندیزی، اسپینش، فرینچ، تمام یورپین قومیں 17ویں صدی میں یہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں، اور ہماری دور غلامی کا آغاز ہوا۔ یہ ہمارے پہلا عروج کے بعد یہ پہلا زوال تھا۔ بہت
قرآن نو صحیح ہے نا سائنس کے مطابق نہیں اور ہو کیا یہ بتائیں کہ اگر آپ نے گھر میں رکھا ہو اور آپ کے بچہ جو ہے وہ اے ایپل اور بی بیٹ والا قاعدہ نہ پڑھ سکے مہینے بعد پتہ ہی نہ ہو سے کیا تو آپ اس کو کنٹینیو کرائیں گے؟ نہیں، آپ کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن آپ قرآن کے ساتھ یہ ظلم ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے آپ 2-3 سال ایک قاری آگے ہمارے بچوں کو گھر میں پڑھاتا ہے لیکن بچے کو یہ ایک لفظ نہیں پتا کہ وہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. جب تک قرآن کو کتاب نہیں سمجھیں گے اور اسی طرح کتاب نہیں پڑھیں گے جس طرح کتاب پڑھی جاتی ہے اس وقت تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج عبدالسلام صاحب، قرآنک اسٹڈیز کے اسپیشلسٹ ہیں اور آج سنو پاکستان کا حصہ ہیں. سر ویلکم ٹو سنو پاکستان. کیسے آپ؟ تھینک یو سر، بہت شکریہ. عبدالسلام صاحب، بڑا ہی دلچسپ ٹاپک ہے، میں بھی اتنا ہی ایکسائٹیڈ ہوں قرآن اور سائنس کے بارے میں جاننے کے لیے. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کو یہ بتایا جائے کہ قرآن مجید ہے کیا، قرآن کا تعارف کروایا جائے تاکہ پھر ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اپنا انٹرو خود دیتا ہے. قرآن کسی چیز کا محتاج نہیں. بالکل. اور سب سے پہلی بات جہاں سے قرآن آغاز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے. بالکل. اب ہمیں سائنٹیفک اسٹڈی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں پیٹرن بھی وہی اپنانا چاہیے نا جس سے ہم سائنس اسٹڈی کرتے ہیں. جی. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ واٹ از کتاب، کتاب ہے کیا. جی جی. تو کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کتاب از اے سورس آف کمیونیکیشن. یہ رابطے کا ایک ذریعہ ہے، ٹرانسمٹ آف نالج کا ایک ذریعہ ہے. تو پھر ہمیں اگلی بات آتی ہے کہ واٹ از کمیونیکیشن. جی. تو کمیونیکیشن میں ایک پورا لوپ بنتا ہے کہ ایک میسج جو ایک بھیجنے والا بھیجتا ہے، وصول کرنے والا اس کو وصول کرتا ہے اور پھر اسے سمجھتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک میسج بھیجوں، فار ایگزامپل تائی وائی پائی لو، آپ نے مثلا میں آپ کو ایک میسج بھیجوں، فار ایگزامپل تائی وائی پائی لو، آپ نے ریسیو کر لیا، سن لیا، لیکن آپ اس کو سمجھ نہیں سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا لوپ پورا نہیں ہوا، کمیونیکیشن اپنے انجام کو نہیں پہنچی. تو کمیونیکیشن کو اپنے انجام کو پہنچانے کے لیے کمپریہنشن یا سمجھنا بہت ضروری ہے. میرا اگلا سوال بھی عبدالسلام صاحب یہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا کیسے ممکن؟ جی، قرآن کریم کو دیکھیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک انسانیت کے لیے اس طرح اتارا کہ اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی لینگویج میں جانا پڑے گا، اس کی گرامر میں جانا پڑے گا. اور یہی المیہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم نے قرآن پاک کو جنتر منتر ٹائپ میں رکھ لیا. ہماری میجارٹی جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں وہ بھی قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں، ایکچوئل پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، آپ ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، ہر بندے کے دل میں درد ضرور ہے، تلاوت ہوتی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہر بندہ ہر اپنے بچے کو ناظرہ قرآن جب پڑھاتا ہے تو اس کے دل میں یہ درد ضرور ہے کہ میرا بچہ قرآن سے مانوس ہو. بالکل. لیکن میتھڈالوجی جو ہے وہ غلط ہو چکی ہے. میتھڈالوجی کیوں غلط ہوئی کہ ہم ایک ایسی ہمارے اوپر سٹیج آئی کہ ہم نے اپنے انٹیلیجنسیا نے چھوڑ دیا اس کو پڑھنا اور ایک ویکیوم کریٹ کیا جس کو ویکیوم جہاں کہیں بھی بنے گا، یہ فزیکل لا ہے کہ جہاں کہیں بھی ویکیوم بنے گا ایلین فورسز آئیں گی اور اس کو پر کر دیں گے. عبدالسلام صاحب، جیسے ابھی آج کل میرے جیسا کوئی عام آدمی یا ہمارے جتنے ویورز اس وقت گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سیگمنٹ کو، اور وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو عمومی طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ جی کسی عالم کی ضرورت ہے، کسی مولانا صاحب کے پاس جایا جائے گا، پھر وہ اس کو سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو کیا ایسے ہی ہے یا گھر بیٹھے بھی اس کو صحیح معنوں میں سمجھا جا سکتا؟ دیکھیں سر، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور ان کے ذریعے یہ اعلان کروایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہر بندے کی کتاب ہے. بالکل. اس کو پڑھنے کے لیے دیکھیں استاد کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے. ہاں جی. لیکن یہ جو بیسک کنسیپٹ ہے اس کو پڑھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں اور بچوں کو پڑھانا بھی. دیکھیں یہ بک ہے ہی نہیں اس وقت تک. کو پڑھانا بھی، دیکھیں یہ بک ہے ہی نہیں اس وقت تک جب تک آپ سمجھتے نہیں ہیں.
یہ پیغام آپ تک پہنچا ہی نہیں جب تک آپ نے سمجھا نہیں. جب آپ نے سمجھا نہیں تو آپ نے پڑھا نہیں. میرا کیس میرا مقدمہ ہی یہ ہے کہ جو آپ نے سمجھا نہیں وہ آپ نے پڑھا نہیں. اب کیونکہ ہمارا سیگمنٹ ریلیٹ کرتا ہے سائنس کے ساتھ, بالکل. تو سائنس دیکھیں واٹ از دا سائنس. سائنس کو ہم کہتے ہیں اٹ از اے بک آف ریسرچ, یہ کتاب تحقیق ہے بالکل. لیکن قرآن اس سے بہت بلند و بالا ہے. قرآن کتاب تخلیق ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. یہ کائنات کے راز ہیں اس کے اوپر. اٹ از اے مینول آف دا یونیورس. اس لیے یہ بیسک غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پیرامیٹر یا بینچ مارک بنا لیتے ہیں سائنس کو اور پڑھتے ہیں قرآن کو. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ بینچ مارک بنائیں گے قرآن کو, کیونکہ قرآن خالق کا کلام ہے نا جی. وہ تو سائنس تو صدیوں لگی رہے. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنسی تجربات کے ذریعے ابھی تک جو فینومینا جو چیزیں ثابت ہو چکی ہیں وہ سب قرآن سے بھی ثابت ہے. 100% ثابت ہے. بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں 200 دفعہ یہ لفظ کتاب یوز کیا ہے, اس کو کتاب کہہ کے پکارا ہے. اگر یہ فرقان ہے تو کتاب کی شکل میں ہے, اگر یہ میزان ہے تو کتاب کی شکل میں ہے, اگر قرآن ہے تو میزان کی شکل کتاب کی شکل میں ہے. تو کتاب کو پڑھنے کے لیے ایک پیٹرن ہوتا ہے. تو جب آپ اس پیٹرن میں آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سائنس سے بہت آگے ہے. مثلا 1400 سال پہلے یا 1450 سال پہلے قرآن آیا, لیکن اولم یر الذین کافروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ مجھے جھٹلانے والوں دیکھو کہ یہ زمین اور آسمان پہلے جڑے ہوئے میں نے پھاڑ کے جدا کر دیا. صرف ایک جملے میں کریشن آف دا یونیورس بیان کر رہا ہے قرآن, اور یہی بگ بینگ تھیوری ہے.